अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इलिया ज़हरा। वेलकम टू नया दौर। आज हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है आसमा शराजी ने, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज जो है, कल से सोशल मीडिया के ऊपर जो है पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई की कैबिनेट समेत, वो आसमा के खिलाफ एक उन्होंने कैंपेन सी चलाई हुई है, जैसे वो हमेशा करते हैं। जब भी कोई सहाफ़ी इस तरह की कोई बात करते हैं जो उनको पसंद नहीं आती, या वो अपने पास से कोई मतलब उसका निकाल लेते हैं। और आसमा जो है उसके ऊपर उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स भी हो रहे हैं ट्विटर के ऊपर हुकूमती वज़रा की जानिब से। और हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनको इस तरह से अटैक किया गया। विमेन जर्नलिस्ट ने एक पिटिशन भी लास्ट ईयर जो है वो की सबमिट, जिसके अंदर ये सारी बात की गई थी कि कैसे जो है मिनिस्टर्स वगैरह ऐसे करते हैं। तो इस पे आज अब अज़मा से बात करेंगे इसके ऊपर भी, और जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसके बाद ये पूरी कैंपेन शुरू हुई बीबीसी के अंदर, उसके ऊपर भी कि क्या इस तरह ये सही है कि आप बगैर जो है वो उसकी देखे कि क्या मतलब क्या बनता है, और उसको जो है वो अगर आपको ठीक है कोई बात पसंद नहीं आई तो आप उस पे जो है उसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से उनको ये कह देना कि आप तो उस फलानी पार्टी के साथ हैं, आप तो इस पार्टी के माउथ पीस हैं, या आप ये करते हैं, ये जो है ये प्रैक्टिस जो है वो गलत होती है। और स्पेशली जब गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो इसका मतलब है कि आप एक अपने जो ट्रोल्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि बस इस बंदे के पीछे आप पड़ जाओ। तो आसमा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप थोड़ा बताएं कि कल से जो ये क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं, और क्या ये सिलसिला है जो अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया एलिया, एंड बहुत शुक्रिया नया दौर। ये अटैक्स तो एलिया कोई नई चीज़ नहीं है, आप भी इससे गुजरती हैं। मैं तो हर 6 महीने के बाद कोई एक चीज़ को ये बुनियाद बनाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो ये और ख़ास करके ख़वातीन को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ख़वातीन जो हैं वो शायद उस तरह से जवाब नहीं दे सकती जिस तरह से मर्द हजरात दे सकते हैं। शायद ख़वातीन को ट्रोल करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनकी कोई वेरिफिकेशन इस मुआशरे के अंदर नहीं करता कि वो गलत है या सही है। आप ये देखिए कि एक जो सरकारी जमात है, वो सरकारी जमात अपने सरकारी अकाउंट से फेक न्यूज़ ट्वीट कर रही है, और ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं कि फेक न्यूज़ बहुत है, फेक न्यूज़ बहुत है, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। जबकि ये साबित हो गया, ये जो मेरे खिलाफ इन्होंने ये ट्वीट किए हैं, कि ये एक फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा मशीन है। एक फैशिस्ट रिजीम से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो जो है वो अपना इसी तरह से सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाए और उनको उनको जो है वो बोलने की इजाज़त ना दी जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्यों किया गया? मैंने कॉलम में लिखती हूँ हर हफ्ते, और मैं तनकीद करती हूँ, हुकूमत पे भी करती हूँ, रियासती इदारों पे भी करती हूँ, खुल के करती हूँ, बीबीसी उर्दू के प्लेटफ़ॉर्म से, और हर ट्यूज़डे को मेरा कॉलम छपता है। तो इस दफ़ा भी मैंने जो जिस बात को ये बुनियाद बना रहे हैं कि काले जादू, और लास्ट जो 3-4 लाइनें हैं उसको बुनियाद बना के ये मुझे ट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और मैंने ये कहा है कि अब ये इस तरह करने से, काले बकरे ज़िबा करने से और उनको सरेदार चढ़ाने से और बाकी जो चीज़ें इसके करने से मईशत नहीं संभलने वाली। अब आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे किसका नाम लिया है? किसी का नाम लिया है मैंने इसके अंदर? मैंने किसी को इसके अंदर जो है वो मेंशन किया? और मैं नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँगी? आई मीन हम क्यों किसी की ज़ाती उसके ऊपर करें? जो हमारे पास, हम तो इसके बारे में बहुत क्लियर हैं कि कभी भी हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी को निशाना नहीं बना सकते, और ना बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप पूरा कॉलम पढ़ लें कि एक जुमला भी मैंने किसी को मेंशन नहीं किया कि किसी के हवाले से मैंने लिखा है। मैंने ये लिखा है कि मईशत जो है वो, उसके लिए आपको अमली तौर पे कुछ करना पड़ेगा, आपको संभालनी पड़ेगी मईशत, और उसको बुनियाद बना के उस ट्वीट को, जो कि मैंने अपने कॉलम को ट्वीट किया था, एक पहले एक सरकारी तर्जुमान जिसकी कि नौकरी इस बात पे लगी हुई है, वो एक बात करते हैं, फिर उसके बाद वो ट्वीट करते हैं, फिर उसके बाद वो मिलाइन करते हैं, फिर वो बात, फिर एक मिनिस्टर साहब आ जाते हैं जिनको एक ही दिन पहले शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में मुंह की खानी पड़ी है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपना जवाब, अपनी वजारत का जवाब तो उनके पास है नहीं, लेकिन वो सहाफ़ियों को ट्रोल करना और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ लिंक करना, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, ये उनका हरबा है, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर वो एक वजीर हैं जो शिपिंग के हैं, पता नहीं उनका क्या काम है, मैंने तो आज तक उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट ना देखी है ना सुनी है कि वो अपनी वजारत में क्या करते हैं। वो क्योंकि वो तो आते ही नहीं प्रोग्राम्स में, हम भी कई दफ़ा बुलाते, नहीं आते, अवाम के सामने जवाबदेही है कोई नहीं, वो उन्होंने ट्वीट कर दिया। फिर जो मुझे अफसोस हुआ कि ह्यूमन राइट्स की वजीर जो हैं,
उन्होंने तो डायरेक्टली बीबीसी को जो है वो अटैक कर दिया और ये कहा कि वो भारत की जो है वो ब्रॉडकास्टिंग वो है फलानी और ढमकी। ये इतना अफसोसनाक रवैया है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपकी रियासत के, आपकी काबीना के वजीर जो हैं, जब इतने मुल्क क्राइसिस में है, जब मईशत डूब रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, आम आदमी पिस के रह गया है, मीडिया उसके ऊपर बात करता है तो मातूब ठहरता है, जो लोग हुकूमत की कारकर्दगी पे तनकीद करते हैं वो मातूब ठहरते हैं, और वो उठ के तो वो ट्वीट कर रहे हैं और अंडर प्रेशर और जिसे कहते हैं वो हरासा करने की कोशिश वो की जाती है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक रवैया है। मेरा ख्याल है कि वक्त है जिसने कि बहुत सारी चीजों को एक्सपोज किया है और वक्त एक्सपोज करेगा और भी बहुत सारी चीजों को। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो आपने शीरी मज़ारी साहिबा की बात की कि वो कैसे बीबीसी को कह रही थी कि ये तो इंडिया का वो है और इंडिया का प्रोपेगेंडा करते हैं, तो ये बीबीसी ने बहुत सारी ऐसी भी खबरें की हुई हैं और आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं जो हुकूमत की फ़ेवर में जाते हैं, पीटीआई के फ़ेवर में जाते हैं। तो अगर ये तब वो फिर इंडियन एजेंट नहीं होते, अब जब कुछ इस तरह का कर लें जो इस हुकूमत के खिलाफ जाता हो, तो फिर उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू हो जाते हैं। और ये अफ़सोसनाक बात ये कि एक ऐसी मिनिस्टर की तरफ से आ रही है जिनके बारे में लोग ये बिलीव करते हैं कि वो बाकी लोगों से बेहतर है, थोड़ी उनकी लिबरल आउटलुक है और वो थोड़ा जो है इश्यूज को समझती हैं, लेकिन वो भी एक इस तरह के ट्रेंड में अपना हिस्सा डाल रही हैं जिसका क्लियर एक मकसद है कि सहाफ़ियों को जो है वो इंटिमिडेट किया जाए, उनको जो है हरास किया जाए। तो आपने जो ये बात की कि ये फेक न्यूज़ जो है सबसे ज़्यादा हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो कर रहे होते हैं। हमने देखा अभी जब पेंडोरा पेपर्स का जो मामला आया तो पीटीवी ने एक खबर जो है वो की कि जुनैद सब्र का भी उसके अंदर नाम है, और फिर उसके बाद डिनाई भी किया लोगों ने कि नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से अपॉलॉजी वगैरह उस क्लियर इशू नहीं की। उसके अलावा हमने देखा अभी जो है कुछ दिन 2 दिन पहले ही जो है इसाक डार से अपॉलोजाइज़ किया एआरवाई ने कि उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ामात उनके ऊपर कुछ लगाए थे कि जो बाद में उन्होंने डेफेमेशन का केस किया जो कि एआरवाई हार गया और उसके बाद वो किया। उससे पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं उनके वो भी एक डेफेमेशन का केस जीत गए थे, उनकी वफात के कुछ अरसे के बाद उसका फैसला आया और वो दुनिया टीवी के खिलाफ एक उन्होंने फैसला किया कि वो भी फेक न्यूज़ की गई थी। तो ये हुकूमत के जो लोग हैं वो उन्होंने अकाउंट्स तो बहुत बनाए हुए हैं जो कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। कोई भी ऐसी ट्वीट जो या खबर कोई हुकूमत के अगर पसंद ना आए, हमारे नया दौर के ऊपर भी वो बहुत दफ़ा इस तरह अटैक कर चुके हैं। वो जो फेक न्यूज़ बस्टर के नाम से उनका अकाउंट है और वो सिर्फ ऐसी खबरें जो उनको पसंद नहीं आती उनके ऊपर फेक का स्टैंप लगाकर तो इस तरह जो लोग पब्लिश करते हैं उनको हरास करने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये एक क्लियर पैटर्न है कि आप बता रहे हैं सहाफ़ियों को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपको इजाज़त ही नहीं देंगे ये करने की, और उसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ सहाफ़ी डर भी जाते हैं। आप तो बहुत अरसे से इसका सामना कर रही हैं, कोई पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं इतना बर्दाश्त कर सकते, जो कि मतलब अभी इतने सीनियर जर्नलिस्ट नहीं हैं या वो वैसे अटैक नहीं बर्दाश्त कर सकते, स्पेशली जो विमेन जर्नलिस्ट हैं उनके लिए और भी मुश्किल होती है, तो वो फिर डर जाते हैं, वो हट जाते हैं। तो ये एक इनका काम, ये चीज़ जो टैक्टिक है इनकी ऑफन वर्क्स कि वो जर्नलिस्ट जो हैं वो खामोश हो जाते हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप जो बात कर रही हैं कि हुकूमत की आपने किसी का, मेरे ख्याल से अगर जो इस तरह की अगर कोई बात की जा रही है कि कोई फैसले हुकूमत के इस बेसिस के ऊपर किए जा रहे हैं कि सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, ये तो हमें बहुत क्लियर पता है कि इमरान खान साहब मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में रहमतुल आलमीन अथॉरिटी एक बना दी और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम बच्चों के वो स्कूल्स भी देख के टेक्स्ट बुक भी देखेंगे और ये वो भी करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हम जो है ईद मिलाद नबी बिल्कुल इस तरह से मनाएं कि आप जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। तो ये एक क्लियर वो लगता है कि मज़हब का इस्तेमाल भी किया जा रहा है थोड़ा-सा, कि जब हमेशा हर हुकूमत ही ऐसे करती है कि जब हुकूमत मुश्किल में पड़ती है, कोई उनकी इनकॉम्पिटेंस पे बात होती है, उनको जवाब नहीं आता, जैसे कि मिनिस्टर्स जो हैं अब जवाब देने से कासिर हैं क्योंकि उनको, जैसे अच्छा ज़ेब खानज़ादा के शो में आपने जैसे बात की, उनको नहीं पता कि किस तरह से डिफेंड कैसे करना है, तो फिर वो मज़हब का इस्तेमाल करके तो वो करते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो यहाँ पे बात की करती है अभी ज़्यादा रेगुलराइज़ किया जाए मीडिया को, मीडिया पे और जो है वो पाबंदियाँ लगाई जाएँ कि फेक न्यूज़ ना फैलाई जाए, लेकिन फेक न्यूज़ हुकूमत के वज़रा फैला रहे होते हैं। तो आपके ख़्याल में क्या ये रेगुलेट करने की जो बात मीडिया को की जा रही है, इसमें हुकूमत की जो नीयत है, क्या आपको लगता है कि वो सिंसियर है इस बात पे कि वो बाकी फेक न्यूज़ ख़त्म करना चाहते हैं, या वो ऐसे सहाफ़ियों को ख़त्म करना चाहते हैं जो कि हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत की मतलब जो सच है वो दिखाते हैं? एलिया जो भी कानून बनता है ना वो इंटेंशन की बुनियाद के ऊपर बनता है। तो आपने इंटेंशन तो देख ली कि जो मीठा-मीठा हप हप, कड़वा-कड़वा थू थू, जो हुकूमत पे तनकीद करेगा, जो इनकी पॉलिसीज़ को निशाना बनाएगा, जो इनके ऊपर इनकी परफॉर्मेंस पे बात करेगा,
اس کو جو ہے یہ غدار بھی کہتے ہیں، اس کو یہ کرپٹ بھی کہتے ہیں، اس کو یہ مافیاز کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو یہ پولیٹیکل پارٹیز کا لیبل لگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہر دور کے اندر صحافیوں نے لڑائی لڑی ہے. مشرف کے زمانے میں چند اپنے جو کولیگز تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ بین رہی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ میں 4 مہینے اس وقت ہم سب بین رہے تھے، ہمیں ٹی وی پہ آنے پہ پابندی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ان کے خلاف کھل کے تنقید کی ہے. پی ایم ایل این کو ہم نے کھل کے تنقید کی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن جو ہے وہ پروگرام میں آتے تھے اور وہ یا واک آؤٹ کرتے تھے یا پھر وہ ہمیں جو ہے وہ ہم سے ناراض ہوتے تھے. تو اور پیپلز پارٹی والے بھی ایسے کرتے تھے. تو یہ ہر دور کے اندر ہم نے جو ہے یہ سب چیزیں برداشت کی ہیں، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم مارشل لاء سے نہیں دبے، اگر ہم آمریت سے نہیں دبے، تو ہم ایک ایسی آدھی ہائیبرڈ قسم کی جو چیز ہے ان سے ہم کیسے ڈریں گے. ایک فیشزم کو اگر ہم فیشزم نہیں کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر ہم کسی کو غلط نہیں کہیں گے تو ہم صحافی کس چیز کے ہیں؟ اور یہ جو ٹرولنگ ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. کیا سقراط کے خلاف ٹرولنگ نہیں ہوئی تھی؟ تو سقراط کے خلاف بھی ٹرولنگ ہوئی تھی اس زمانے میں. سقراط کیا کرتا تھا؟ سوال کرتا تھا. اس وقت کا صحافی تھا، وہ سوال کرتا تھا کہ حکومت وقت سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نوجوانوں کو اویئرنیس دیتا تھا. تو کس کے خلاف ٹرولنگ نہیں ہوئی ہے؟ تاریخ میں بہت سارے کردار آپ کو ملتے ہیں. سرے دار چڑھے تھے منصور، ان کے خلاف بھی اس زمانے میں ہر نبی، ہر جو اولیاء، سینٹس، بابا بلے شاہ کو آپ دیکھ لیں، ان کے خلاف کتنی ٹرولنگ تھی کہ لوگوں نے کہا جی ہم تو ان کا جنازہ نہیں پڑھائیں. جو حق پہ کھڑا ہے وہ اس کے خلاف ٹرولنگ ہی ہوتی ہے، اس کو کوئی بخشتا نہیں ہے. ان کا جو اس کی جو میں بات کر رہی ہوں، تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جو بھی قانون لے کے آئیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آوازوں کو دبانا ہے، ہم نے آوازوں کو بڑھانا نہیں ہے. ہم نے گونگا بہرا معاشرہ جو ہے وہ پیدا کرنا ہے. تو گونگے بہرے معاشرے کو پاکستان کا معاشرہ تسلیم نہیں کرتا. لائک اٹ اور ناٹ، صحافیوں نے ایک لمبی جدوجہد کی ہے. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری آوازیں بند کی جائیں، جرمانے عائد کیے جائیں. آپ یوٹیوبرز کو لے کے آئیں، ان کو جہاں سے مرضی فنڈ کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن آپ جو آپ کے خلاف یوٹیوبر بول رہے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو یہ تو بھی بہت ڈیٹیلز آئیں گی کہ ان کے یہ کہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کو جو بھی بولے اس کے خلاف آوازیں بنا کے ان کی آواز کو بند کر دے. تو یہ اب نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم پی ایم ڈی اے کے خلاف بھی بولے ہیں، بولتے رہیں گے، اور اس طرح کے کسی قانون کو ہم جو ہے وہ نہیں سنیں گے. کسی طرح کے قانون کو ہم برداشت نہیں کریں گے جو کہ آزادی اظہار کے اوپر قدغن لگاتا ہے، جس کی آئین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جس کی اجازت دیتا ہے. جی بالکل. اور آپ نے جو بات کی بہت امپورٹنٹ کہ حکومت کس طرح سے کچھ فیک جرنلسٹ کو پلانٹ کر کے، تو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک جرنلسٹ کا گروپ بٹھایا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو پی ایم ڈی اے کو بہت اچھا قرار دے دیا کہ یہ تو بہت اچھا ہے اور وقت کی ضرورت ہے. اور ان میں سے کوئی بھی ریپرزینٹیو نہیں تھا ایسا جو جرنلسٹ تنظیمیں ہیں ان کا، اور اپنے انہوں نے لوگ بنا کر ان کو صحافی ڈکلیئر کر کے تو ان سے اپنی مرضی کی باتیں کروا رہے ہیں اور کہنے کہ یہ تو صحافی ہمارے ساتھ ہیں اس کے اوپر. تو اسمان تھوڑا سا ہم اگر بات کریں سینسرشپ کی، تو ابھی تو ہم کہنے کو تو ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، ہم ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں، اور حکومت کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں، لیکن آن پیپر تو یہ ڈیموکریسی ہے. لیکن جب مارشل لاء پاکستان میں ہوتا تھا تب ڈیفائنس جو تھی اور جو ریزسٹنس تھی وہ کافی زیادہ تھی اور کھل کے سامنے آتی تھی، اور صحافی تنظیمیں بھی اکٹھی تھی. اس وقت وہ ڈیفائنس جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتی کہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے یونائٹڈ نہیں ہے صحافی. تو آپ کے خیال میں سول سوسائٹی اور جرنلسٹ کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ زیادہ افیکٹو طریقے سے آواز اٹھائی جائے اس رجیم کے خلاف؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ صحافی آج بھی ایک ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پی ایم ڈی اے کے اوپر جو ہے وہ صحافتی تنظیمیں جو صحیح صحافی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ادھر ادھر سے لا کے آپ نے ایک صحافی بنا کے تو ان کو شو کرنا، ہم جو لکھنے بولنے والے صحافی ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو بہت تقسیم کیا گیا. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے مقاصد تھے، اس حکومت کے بڑے مقاصد تھے، لیکن
آپ یہ دیکھیں کہ جو جینون آوازیں ہیں، جو جینون صحافی ہیں وہ کھڑے رہے. ہاں مشکلات ضرور ہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب سب مل کے بات کریں گے، جب سب بولیں گے. اور میرا نہیں خیال ہے لیا کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس میں اب کوئی چپ رہے گا. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی چپ رہے گا، اس لیے کہ آپ جب لوگوں کو کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں، جب آپ صحافیوں کو جو تنقید کرتے ہیں، تنقیدی آوازیں ہیں، ان کو آپ ان کے جو ہے وہ ان کو کیریکٹر اسیسینیشن ان کی کریں، کردار کشی ان کی کریں، ان کے گھروں کو، ان کی فیملیز کو ملائن کرنے کی کوشش کریں، تو میرا خیال ہے کہ پھر یا تو لوگ دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں، یا تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، گلے پڑ جاتے ہیں. تو میڈیا، ہم کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں رکھتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں ذاتی بات ہوتی ہے ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے فریڈم آف سپیچ کی، یہ بات ہے اظہار آزادی رائے کی، جس کے لیے میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے جدوجہد کی ہے. کیا ہم اس کو ایسے ہی جانے دیں گے اپنے ہاتھ سے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آئیے آپ جو مرضی یہاں پہ قانون نافذ کیجیے، آپ جو کہیں گے ہم ہاں میں ہاں ملائیں گے، جو پریس ریلیز دیں گے وہ چھاپ دیں گے، جو آپ بیان دیں گے وہ ہم چلا دیں گے؟ کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہوگی، کوئی تحقیق نہیں ہوگی، کوئی تجزیہ نہیں ہوگا. کیا کون سا ایسا قانون ہے جو کہ ہمیں تجزیوں سے روکتا ہے؟ یہ تو بہت لمبی بحث چلی جائے گی اگر یہ کہیں کہ تجزیہ آپ نہیں لکھ سکتے. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر تو یہ جو میں نے جو لکھا وہ خبر تو نہیں ہے، وہ تو تجزیہ ہے. تو آپ کو بہت باریک فرق ہے جو کہ اس کے اندر بھی رکھنا پڑتا ہے. اور کیا لوگ کہتے ہیں ہم جانبدار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں ہمیں جانبدار ہونا چاہیے. ہمیں جانبدار ہونا چاہیے آئین پاکستان کے ساتھ، ہمیں جانبدار ہونا چاہیے انسانی حقوق کے ساتھ، ہمیں جانبدار ہونا چاہیے فریڈم آف سپیچ کے ساتھ، ہمیں جانبدار ہونا چاہیے جمہوریت کے ساتھ، پارلیمانی نظام کے ساتھ. تو یہ سارے وہ چیزیں جس کے ساتھ ہمیں جانبدار ہونا ہے. یہ ہماری نظریاتی سرحد ہے جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اس کے محافظ ہیں. تو کیا ہم اس کو ڈیفائی کر دیں؟ ہم اس کو بھول جائیں؟ ہم اس کے ساتھ اس کو بٹرے کریں؟ ہم اس سے غداری کریں؟ ہم اس نظریاتی سرحد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو بابا قوم نے ہمارے لیے مخصوص کی ہے کہ آپ کو اپنے نظریاتی سرحدوں کا حفاظت کرنا ہے. آپ کو پارلیمانی نظام کی، آپ کو جمہوریت کی، آپ کو آئین کی، انسانی حقوق کی، ان سب کی پاسداری کرنی ہے. تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اس کے لیے بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو بات کی کہ انالیسس کے اندر اور نیوز کے اندر فرق لوگوں کو نہیں پتا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر بندہ ہی اٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو جرنلزم نہیں آتی، یہ جرنلزم نہیں ہے. اور جو جرنلسٹ ہیں ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کیا جرنلزم ہوتا ہے. یعنی کہ ان کو یہ ڈفرینس نہیں پتا کہ نیوز رپورٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر اور ایک بندہ اپنا جو انالیسس یا تجزیہ کر رہا ہوتا ہے اس میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے. انالیسس میں آپ اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور نیوز اسٹوری وہ ہے جو فیکٹس کے اوپر بیس ہوتی ہے، جو انفارم آپ کو کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اگر ان کو اس طرح کرنا ہے تو پہلے تھوڑا سا ڈفرینس تو پتا کریں کہ کیا ہے جو حکومتی لوگ ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے نیوٹرلٹی کی بات کی کہ غیر جانبداری کی بات، یہ بھی ایک طرح سے ایک ٹیکٹک ہی ہے میرے خیال میں کہ صحافیوں کو آپ خاموش کرائیں کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں. نیوٹرلٹی کا جو وہ ہے میرے خیال سے یہ ہم اگر جو ہے اس کی پاکستان میں بہت سارے ایشوز ایسے جس پہ آپ نہیں نیوٹرل رہ سکتے. اگر آئین توڑا جا رہا ہے تو اس پہ کیا نیوٹرلٹی کس طرح سے آپ مینٹین کریں؟ آپ کہیں بالکل کہ نہیں یہ بات صحیح ہے. اگر انتہا پسندی ہو رہی ہے اس پہ آپ کیسے نیوٹرل رہیں؟ کیا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے انتہا پسندوں کو بھی آپ ٹائم دیں، انتہا پسندوں کو بھی آن ایئر لے کر آئیں آپ؟ تو بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہم پاکستان میں نیوٹرل رہ ہی نہیں سکتے. نیوٹرل وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں جہاں پہ سارا کچھ فنکشننگ ڈیموکریسی ہو ایک اور سب کچھ بالکل بالکل جیسے ہونا چاہیے ویسے ہو رہا ہو. جہاں پہ یہ سارے ایشوز نہیں ہیں وہاں پہ ہمیں سائڈ لینی پڑتی ہے، وہ ضروری ہوتا ہے. ورنہ اگر ہم سائڈ نہیں لیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ سچ کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم ڈر رہے ہیں اور ہم ظلم کے ساتھ ایک طرح سے وہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ہوتی ہے. اچھا آسما، ہمارا ٹائم ہے تو میں لاسٹ کویسچن میں آپ سے کہوں گی کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں تو تھوڑی سی آپ ہمیں انفارمیشن بھی دے دیں کہ آج کل بہت بات کی جا رہی ہے سمری جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھیج دی گئی، اب رپورٹس یعنی کہ کوئی سمری نہیں گئی. تو کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ میں آپ کے خیال میں کیا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے؟ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر نے تو ایک سٹینڈ لے لیا ہے اور یہ تو سویلین سپریمیسی کا سٹینڈ انہوں نے لے لیا. تو آپ کے خیال میں یہ امپریشن درست ہے کہ پرائم منسٹر ایک دم سے سویلین سپریمیسی کے چیمپئن بن گئے ہیں یا کیا؟ دیکھیے اسٹینڈ تو تب لیتے جب وہ اپنا جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ جب یہ الیکشن ہوا اس کے اوپر سوالات اٹھتے تھے تو وہ خود عوام کے پاس چلے جاتے کہ آئے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ضروریات اور خواہشات کے مطابق جو ہے وہ اداروں کو چلانے کی کوشش کریں. انفارچونیٹلی اگر یہ سویلین بالادستی کی لڑائی ہوتی تو ہم بھی ساتھ یعنی صحافی کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ سے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ سویلین بالادستی کی نہیں، اپنی خواہشات کی اگر لڑائی ہے تو اس کے اندر کیوں کوئی پارٹنر بنے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو سمری کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ سمری کا معاملہ تو حل ہونا ہی ہے. پوسٹنگز ہو چکی ہیں، ادارہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا. اور خاص کر کے اگر اس کے اوپر کون سا سٹانس لینا ہے کہ جی میرا پروروگیٹو ہے کہ میں نے
ایک DGISI کو لگانا ہے تو وہ میں لگا کے رہوں گا. سیٹلڈ ایشو ہے, اس کو یہ سیٹل ہوا تھا, یہ انسیٹل کیا ہوا, یہ وقت آنے پہ ظاہر ہے خبریں چلیں گی, لیکن ابھی تک تو یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ملاقاتیں ہوتی رہیں, لمبی طویل ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں, خبریں بھی بریک ہوئیں, اور اس میں بہت سارے معاملات طے ہوئے. خود وفاقی وزیر یہ کہہ چکے معاملات طے ہو چکے ہیں. اگر معاملات طے ہو چکے ہیں تو سمری کہاں ہے, اور اگر سمری پہنچ گئی ہے تو دستخط کیوں نہیں ہے, اور اگر دستخط کیوں نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے. یہ وہ سٹوریز ہیں, یہ وہ کہانی ہے, یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ سوال ہی اٹھا سکتے ہیں. اب جواب تو کوئی کسی سے نہیں لے سکتے, اور نہ ہی کوئی جواب دے گا. ہم سوال ضرور اٹھائیں گے کہ اگر آپ کے پاس سمری نہیں پہنچی تو سمری کہاں ہے, اگر سمری پہنچ گئی ہے تو سائن کیوں نہیں ہوا, سائن اگر کرنا ہے تو سائن کے لیے اتنی دیر کیوں ہے, اگر سائن میں دیر شخصیات کی وجہ سے ہے تو وہ بھی پتہ ہونی چاہیے, آپ کی چوائس کی وجہ سے ہے تو بھی پتہ ہونی چاہیے. تو یہ سارے سوالات ہیں, یہ تو پھر اٹھائے جائیں گے جبکہ ابھی تک سمری جو ہے وہ سائن نہیں ہوئی. جہاں تک یہ بات ہے کہ ادارے کا, میں نے کل بھی لکھا ہے, ایک چیز جو کہ ہو چکی ہے, ادارہ کر چکا ہے, وہ اس سے پیچھے ظاہر ہے نہیں ہٹیں گے. یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے ایلیا, یہ DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, جو کہ جس کے لیے کوئی سمری جو ہے وہ ایک کیبنٹ ڈویژن کے لیول کے اوپر وہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے. یہ اس کو اگر ایک ایشو بنایا گیا ہے تو یہ اس سے کوئی سویلین بالادستی آپ کو وہ سامنے نہیں آ رہی ہے. یہ ادارے آپ کے پیچھے کھڑے رہے ہیں, یہ ادارے آپ کو سپورٹ دیتے رہے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ دو وزراء شیخ رشید صاحب آن دا ریکارڈ ہیں, فواد چودھری صاحب آن دا ریکارڈ ہے کہ عدالت اور یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں, ہمیں سپورٹ دیتے ہیں, ادارہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ اگر وہ کھڑے ہیں ساتھ, تو اب وہ آپ کیوں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو آپ کو کوئی کہیں پہ بھی نہیں روکا ٹوکا. آپ نے تو خود جو کرنا تھا وہ کیا ہے, وہ جو کرنا چاہ رہے تھے آپ نے وہ سب کچھ اچیو کیا ہے یا حاصل کیا ہے سوائے پرفارمنس کے. تو پھر اب اس کا ملبہ آپ کسی اور پہ نہیں گرا سکتے, آپ کو اون کرنا پڑے گا کہ آپ نے ان 3 سالوں کے اندر پرفارمنس نہیں دکھائی, جس کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی. جی بالکل. اور وزیر اعظم صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, میرے خیال سے وہ کوئی ایک اصل ڈیموکریٹ کا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بہت ہی جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کیا ہو, یا انہوں نے بہت اسٹرینتھن کیا ہو ڈیموکریسی کو. ہم تو ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ کیسے جرنلسٹ کے خلاف ان کی حکومت کر رہی ہے. تو اگر وہ سویلین سپریمیسی کا ایک ایشو کے اوپر آپ ہیں اور باقی ایشوز کے اوپر آپ بالکل ڈیموکریسی کو سائڈ پہ کر رہے ہیں, تو وہ تو اس طرح تو ایسے نہیں ہوتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر کے پاس اتھارٹی ہے DGISI کو اپوائنٹ کرنے کی, اور ایک ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیم پیج پر ہے حکومت اور ملٹری لیڈرشپ. تو وہ کچھ اس طرح بات نہیں ہے, اور کچھ کلیئرٹی اس کے اوپر آنی چاہیے. حکومت کی طرف سے کوئی ایک پرائم منسٹر نے کوئی بات نہیں کی اس پہ, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا وجہ کیا ہے ڈیلے کی, لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آل از ناٹ ویل. اور جو پہلے سب خبر آ رہی تھی کہ سب پہنچ گئی ہے, وہ بھی اب جو لگتا ہے کہ اگر پہنچ گئی ہوتی تو اب تک سائن ہو گئے ہوتے, جیسے آپ نے بالکل کہا. تو بالکل اس کے اوپر ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی جو حل نکل آئے اس کا, کیونکہ جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں دو اداروں کے بیچ میں اگر ہوتی ہے تو وہ ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے آف کورس, بالکل بالکل بالکل. تھینک یو ایلیا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور اسما, ہم ایک دفعہ پھر سے کنڈیم کرتے ہیں آپ کے خلاف جو اٹیکس ہوئے, اور حکومت کو چاہیے کہ اب وہ جو ہے اس کو یہ پوری جو پریکٹس ہے صحافیوں کو ہراس کرنے کی, اس کو ختم کیا جائے. دیکھنے کا شکریہ.